نام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناهم بحور عین۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 935 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الطور، آیات 17 تا 21 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی میں بھی سناؤں، میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور کئی مرتبہ پیش کی جا چکی ہے، اور امید ہے آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی حدیث شریف۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے، ہم قرآن سیکھیں بھی، سمجھیں، عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھانے اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے مفہوم و ترجمے کی طرف۔ سورۃ طور کی آیات 17 تا 21 کا مفہوم اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بے شک پرہیزگار باغات اور بڑی نعمت میں ہوں گے، لطف اٹھانے والے ہوں گے اس سے جو دیا ہے انہیں ان کے رب نے، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے قطار میں بچھائے گئے تختوں پر، اور ہم نے بیاہ دیا ہے انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور پیچھے چلی ان کی اولاد ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی، اور ہم کمی نہ کریں گے ان سے ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم ترجمہ ہے سورۃ طور کی آیات 17 تا 21 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حسب معمول ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا ٹھیک، اس حوالے سے پہلی بات، سابقہ آیت میں کافروں کے بدترین انجام کا بیان تھا، اب پرہیزگاروں کے حسین انجام کا ذکر ہے۔ پہلے اہل جہنم کا تذکرہ تھا، اب اہل جنت کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔
اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف. جو باتیں آتی تفصیل سے بعد میں تشریح میں آیات کے ذیل میں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک ذہن بن جائے کہ آج کن امور پر کلام ہوگا. ٹھیک ہے. تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں. پہلی بات، پرہیزگار جنت کے باغات میں نہایت عیش و آرام سے ہوں گے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اگلا نقطہ، اہل جنت برابر برابر بچھے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب یہ تختے کوئی دنیا کے تختے نہیں ہیں، جنت کی بات ہو رہی. بیٹھنے سے کیا مراد، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے کیا مراد، اس پر آگے کلام کریں گے انشاءاللہ. اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں مؤمنوں اور ان کی نیک اولاد کو باہم ملا دے گا. اللہ تعالیٰ جنتی فیملی کا یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے. اللہ ایسے ہی گھرانے ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے بعد چلتے ہیں تزیے کی طرف. جی بیٹا، ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک ٹھیک جو زیر گفتگو آتا ہے ماشاءاللہ. سورہ طور آیات 17 تا 21 کا تزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 17، پرہیزگار جنت کے باغات میں ہوں گے. پھر آیت نمبر 18، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا. پھر آیت نمبر 19، اہل جنت اپنے اعمال کے بدلے جنت کے میووں سے لطف اندوز ہوں گے. اس کا ذکر بھی آگے تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 20، اہل جنت کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیا جائے گا. جی اس کا تذکرہ بھی آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں آیت نمبر 21، صاحب ایمان والدین اور اولاد جنت میں ساتھ ہوں گے. اللہ ایسی ہی ایمان کی محنت اور اعمال کی محنت ہم سب کو ہمارے گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم اور ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا اور وقت آیات کی تشریح کا. اب آئیے ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ طور آیت نمبر 17 ارشاد ہوا، ان المتقین فی جنات و نعیم. اس کا مفہوم و ترجمہ، بے شک پرہیزگار باغات اور بڑی نعمت میں ہوں گے. یہ آیت نمبر 17 کا مفہوم و ترجمہ. تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ، بلا شبہ پرہیزگار جنت میں باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. آگے لکھا ہے متقین گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. کتنی مرتبہ یہ ذکر آ چکا، جنت ان کے لیے ہے متقین کے لیے. تقویٰ کیا ہے، دل میں اللہ کا خوف ہونا. تقویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. خوف کس بات کا، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا. اور یہ پکڑ اور عذاب کن کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو جو دنیا میں ڈرتے ڈرتے اور بچتے بچتے زندگی بسر کریں گے، متقین ہوں گے، ان کے لیے جنت کے باغات اور نعمتوں کا وعدہ ہے. وہ باغات و نعمتیں، ان کی مزید وضاحت تھوڑی سی اس مقام پر آگے بھی آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. اگلی آیت سورہ طور کی آیت نمبر 18 ارشاد ہوا، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. مفہوم ترجمہ اس آیت کا، لطف اٹھانے والے ہوں گے اس سے جو دیا ہے انہیں ان کے رب نے، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے. یہ آیت نمبر 18 کا مفہوم و ترجمہ. تشریح کا نقطہ پیش خدمت، اہل جنت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. دونوں باتوں کا بیان، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصل کامیابی اللہ کے نزدیک، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا ہو اللہ کے فضل سے، وہ اصل میں کامیاب ہے. یہ کامیاب لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. بار بار ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اگلی آیت سورہ طور کی آیت نمبر 19 ارشاد ہوا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. مفہوم ترجمہ اس آیت کا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہے آیت نمبر 19 کا مفہوم اور ترجمہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب آؤ بھگت ہوگی اہل ایمان کی، خوب ان کے لیے نعمتوں کا اہتمام ہوگا، اس کی طرف اشارہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، ان کی مزید خوش نصیبی یہ ہوگی کہ انہیں جنت میں خوب مزے سے کھانے پینے کے لیے کہا جائے گا. دنیا میں تو کچھ مشکل بھی آ جاتی ہے نا، اگر کسی کے پاس مالی وسعت کم ہو تو وہ تھوڑا کھا پاتا ہے، زیادہ نہیں کھا پاتا.
کسی کو بیماری آ جائے تو وہ کھا ہی نہیں پاتا، مال سب ہے، کھانا پینا بھی موجود ہے لیکن بیچارہ کھا ہی نہیں سکتا، زیادہ کھائے تو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مزے دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ایک چھوٹی سی لذت کا معاملہ ہے کہ وقتی طور پر مل گئی، مزے کہاں ہیں؟ جنت میں، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، مراد وہاں پہ کسی کمی کا مسئلہ نہیں، آرڈر پلیس کرنے کا مسئلہ نہیں، مارکیٹ جانے کا مسئلہ نہیں، سب کچھ سامنے اویلیبل ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر پیسوں کا مسئلہ نہیں، پیسے جیب میں نہیں ہے تو کچھ پرچیز نہیں کر سکتے، ایسی کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی مشقت، کوئی ہرڈل، کوئی لمیٹیشن وہاں پر نہیں ہوگی، کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو۔ ایک اور اہم بات، اگلا نقطہ بھی بڑا قیمتی، ان نیک اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں نے جنت عطا فرمائی، حالانکہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا، حدیث شریف کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، بار بار ذکر آنا چاہیے، صحیح مسلم شریف کی روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا، عرض کی گئی آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ یہ ہے بندے کی بندگی کا تقاضا کہ محض وہ اللہ کا فضل ہی مانے کہ اللہ تیرے فضل سے جنت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کیا فرمائے گا؟ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے جنت عطا کی، وہ اس کی شان کریمی کا بیان۔ بندے کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے فضل کا اعتراف کرے کہ مالک تیرے فضل سے مجھے عطا ہوا۔ اسی لیے ناظرین کرام جب اہل جنت میں اللہ کے فضل سے پہنچ جائیں گے تو ان کی زبان پر شکر کا یہ ترانہ بھی ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما دی، توفیق عطا فرما دی۔ ہم ہرگز جنت میں داخل ہونے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فضل نہ فرما کر عطا فرماتا، اللہ ہی ہم پر رحم نہ فرماتا تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں کہا گیا بما کنتم تعملون، تمہارے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہم نے تمہیں جنت عطا فرمائی۔ اگلی آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 20، ارشاد ہوا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، یہ آیت نمبر 20 ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ، وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے قطار میں بچھائے گئے تختوں پر، اور ہم نے بیاہ دیا ہے انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ دو باتیں آئی ہیں اس آیت نمبر 20 کے ترجمے میں۔ پہلی بات تشریح کی طرف چلتے ہیں، ان کے عیش و آرام کا یہ عالم ہوگا کہ وہ صف بصف بچھائے ہوئے تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، صف بصف لائن سے ان کے تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ تخت دنیا کے تخت نہیں، دیمک لگ جاتی ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ شاہانہ انداز کے جنت کے تخت ہوں گے جن پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ انداز کیا ہے؟ ریلیکس موڈ کا انداز ہے۔ کیا انداز ہے؟ ریلیکس موڈ کا انداز ہے۔ وہ آرام سے وہاں پر ہوں گے۔ دنیا میں محنت ہے، مشقت ہے، سٹرگل ہے، مرتے دم تک اللہ کی بندگی کی کوشش کرنی اور محنت کرنی ہے۔ جنت میں آرام ہی آرام ہے۔ تو نمبر ایک، سب بسب بچھائے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے، ٹیک لگائے، آرام سے وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوسری بات بتائی گئی، مزید برآں بڑی بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عورتیں جن کو حور کہا گیا، اللہ خاص تخلیق کر فرمائے گا اور اہل جنت مردوں کو جو ہے یہ حور عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی عورتوں کی طرف سے ایک سوال آ جاتا ہے جی ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے جو تم چاہو گے تمہیں وہاں پر عطا ہوگا۔ زیورات کا ذکر بھی ملتا ہے، حسن و جمال کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ایک شخص جو کہ جنتی ہوگا اور اس کی بیوی وہ بھی جنتی ہوگی، دنیا میں دونوں نیک تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کا جوڑا بھی بنا دے گا۔ جنت کی حوریں اس شخص کو ضرور عطا ہوں گی، لیکن اس کی جو دنیا والی بیوی تھی جو کہ نیک تھی، وہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، وہ جنت کی حوروں کی سردار۔ یہ غور کیجئے گا، حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، مگر وہ کیا حسن و جمال ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آیا کہ جنت کی ایک حور دنیا میں جھانک لے، ساری دنیا میں روشنی ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے بالوں میں سے ایک بال دنیا میں لٹکا دیا جائے، ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے۔ مزید تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی ایک اور اہم جنتی فیملی کے نقشے کے حوالے سے جو آیت ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ارشاد ہوا اس مقام پر، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت، مگر بہت اہم اور قیمتی آیت گھرانوں کے اعتبار سے۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور پیچھے چلی ان کی اولاد ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی، اور ہم کمی نہ کریں گے ان سے ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 کا مفہوم اور ترجمہ، جنتی گھرانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیسے ہوتے ہیں جنتی گھرانے؟ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے اسکرین ملاحظہ فرمائیے گا۔ جنت میں مومن والدین کو ان کی مومن اولاد کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ شرط لازم کیا ہے؟ ایمان۔ ماں باپ بھی ایمان پر ہو، اولاد بھی ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ملا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ باقی مقامات پر آگے لکھا ہے، دیگر مقامات پر صالح ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ کون سی بیوی جنت میں ہوگی؟ نیک بیوی۔ کون سا شوہر جنت میں ہوگا؟ نیک شوہر۔ کون سے ماں باپ؟ جو نیک ہوں۔ کون سی اولاد؟ جو نیک ہو۔ دیگر مقامات پر نیک ہونے کا بھی ذکر ہے، اس مقام پر صرف ایمان کا ذکر ہے۔ وہ یہ ایمان خود ایک بہت بڑی دولت ہے جس کی قدر ہونی چاہیے، جس کی حفاظت کرنی چاہیے، جس میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بندے میں واقعتاً دل میں ایمان ہوگا تو پھر وہ نیک اعمال کی بھی کوشش کرے گا۔ اور عمومی طور پر بار بار قرآن کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی اس کی بھی حفاظت کی کوشش کریں اور نیک اعمال کو بھی جاری رکھا جائے۔ جب یہ نقشہ گھر میں ہو، ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کی کوشش ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جنت میں بھی ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محنت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت خراب ہو رہی ہے، ہمیں فکر ہے۔ چھت ٹپک رہی ہے، ہمیں فکر ہے۔ ہر اعتبار سے سمجھ لیں مثالوں کو، چاہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتیں عطا فرمائی، مگر ایک بہت بڑی عظیم اکثریت ہے کہ جس کے لیے چھت ٹپکتی چھت کو بنوانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ جی، ہمیں اس کی فکر تو ہے اولاد کو بھوک تو نہیں لگ رہی، ہمیں اس کی فکر تو ہے کہ اس کے میتھس میں نمبر کم تو نہیں ہو جائیں گے، ہمیں اس کی فکر تو ہے ہمارے گھر میں اگر کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تو ہوا کی وجہ سے ٹھنڈ تو نہیں لگ جائے گی۔ کیا اتنی فکر اس بات کی بھی ہے کہ ہمارا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا؟ جو مادہ پرستی کی سوچ پروان چڑھائی جا رہی، جو میٹریلزم کی سوچ پروان چڑھائی جا رہی، جو لبرلزم کی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے، جو دنیا کو سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے عقیدے خراب تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اس بات کی بھی ہمیں گھروں میں فکر ہے؟ ہمارا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا؟ آخرت کے بارے میں ہم، یہ ہماری اولاد، وہ ڈگ مگا تو نہیں جائیں گے؟ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ کس طرح کے شکوک و شبہات 14 صدیوں بھی پہلے تھے، آج بھی موجود ہیں۔ تو جتنا ہمیں بچوں کو، گھر والوں کو ٹھنڈ لگ جانے کا خوف ہوتا ہے، چھت کے ٹپکنے کا خوف ہوتا ہے، بیمار ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، آگ میں ہاتھ نہ چلے جائے، چولہے میں جل جانے کا خوف ہوتا ہے، ایمان ضائع نہ ہو جائے اس کا بھی خوف ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنا، اس کی بھی فکر ہے۔ جنت میں بھی ہم گھر والے ساتھ ہوں، اس کی بھی فکر ہے۔ تنہائی میں سوچئے، کیا میں اور آپ واقعتاً ہم اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے مخلص ہیں؟ اگر واقعتاً if we are sincere with our family، اگر ہم واقعی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر و کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، والدین کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ملا بھی دیں گے اور عمل میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اولاد کہیں نیچے ہو، جنت میں درجات بہت سارے ہیں نا، اولاد کہیں نیچے اور ماں باپ کہیں اوپر، تو اللہ اوپر والوں کو نیچے لے آئے ایسا نہیں، بلکہ نیچے والوں کو اوپر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اگلا نقطہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی کہ کم درجے والی اولاد کو اونچا درجہ دے کر انہیں ان کے والدین کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ کم درجہ جنت کے اعتبار سے، جنت میں درجات بہت سارے نا، کمتر والی بات نہیں، کم درجے والی، ٹھیک ہے؟ تو نیچے والوں کو اوپر لے جا کر اللہ اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی شان کریمی۔ کتنا پیارا معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں فیملی ساتھ ہے، کتنے سال؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال ساتھ رہ لیں گے، اور کتنا بھائی؟
اتنا ہی ہے نا عام طور پر انڈر نارمل سرکمسٹانسز اور عام حالات میں. جنت میں کتنی زندگی گزارنی؟ ہمیشہ ہمیشہ نا. تو بھائی جس اللہ نے ہماری فیملیز کو یہاں تھوڑے عرصے کے لیے ساتھ کر دیا، کیا یہ اچھا نہ ہو؟ بلکہ ہماری خواہش نہ ہو، ہماری کوشش نہ ہو ہمیشہ کی جنت میں ساتھ رہے ہم. اللہ اکبر، وہ اصل ہمارا ٹھکانہ ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. کیا مطلب؟ مراد جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے اچھے اعمال ضروری ہیں، اور ہر آدمی کی جان پھنسی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اگر بچانا ہے جہنم سے تو نیک اعمال لے کر آؤ، ایمان لاؤ اور نیک اعمال لے کر آؤ تو جان بچے گی. ہر ایک گروی رکھا ہوا. گروی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی کسی سے لاکھ روپے لیتا ہے، کہتا ہے چلو جی یہ زیور رکھ لو. یہ زیور کیا ہے؟ گروی. زیور تمہارے پاس، لاکھ میرے پاس. اگر خدا نہ خاصہ میں ڈنڈی مار جاؤں تو یہ تمہارا ہو جائے گا. زیور چھڑانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ لاکھ روپے واپس. تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. چھڑانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال پیش کرنے پڑیں گے. ایمان نیک عمل، ایمان نیک عمل، یہ ہے گروی ہونا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ صبح کرتا ہے، ہر بندہ صبح کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے یا اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. یہ تو جہنم کی آگ میں پھنسا رہا ہے اپنے آپ کو، یا اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. ہر دن یہ محنت ہم نے کرنی ہے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک اعمال کی کوشش. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت سوالات کا. چلتے ہمارے ساتھیوں کی جانب ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے کہ گھر کے ماحول کو نیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. سوال یہ کہ گھر کے ماحول کو نیک بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے بڑی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے. ماں باپ خود باعمل ہوں گے تو اولاد بھی عمل کی طرف بڑھے گی. پھر شوہر کی ذمہ داری کہ جہاں وہ بیوی کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں بیوی کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست کرے، اس کو بھی دین سیکھنے کا موقع ملے. جہاں ایک باپ اپنی اولاد کو اسکول پڑھا رہا ہے اور ساری دنیا جہاں کی ایجوکیشن دلا رہا ہے اور سہولیات فراہم کر رہا ہے، وہیں اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم بھی دلائے. جیسے یہ پروگرام ہے بصیرت القرآن کا، یہ تو گھر پہ دیکھا جا سکتا ہے نا. کیا یہ اچھا ہو کہ گھر والے جب سہولت تو مل کر دیکھ لیں، ریکارڈڈ مل کر دیکھ لیں. بہت سے علماء کے، اہل علم کے بیانات موجود ہیں دین کی تعلیم کے حوالے سے، بنیادی تعلیم کے حوالے سے، قرآن کے بیانات کے حوالے سے، احادیث کریمہ کے بیانات کے حوالے سے ان سے استفادہ کیا جائے. گھر میں دروس قرآن کی محفل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. کہیں قرآن حکیم کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، دین کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پر گھر والوں کو لے جایا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ اچھی کتابیں ہمارے پاس، تفاسیر ہیں، احادیث کی شروحات ہیں، دیگر بنیادی کتابیں ہیں دین کی تعلیم کے اعتبار سے. پھر ایسے گھرانے کے جن میں دین کا معاملہ ہم سے بہتر ہے، وہ دیندار ہم سے زیادہ ہیں، تو ان گھرانوں سے ہمارا ملنے جلنے کا معاملہ ہو تاکہ ایک ماحول ملے دین سیکھنے کا بھی اور دین پر عمل کرنے کا بھی. اور آخری اور سب سے بڑی بات، اللہ سے دعا کا معاملہ کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بھی دے، ہمارے گھر والوں کو بھی دے، ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. یہ دعا کا بھی مستقل گھر والوں کو اہتمام کرتے رہنا ہوگا، تب کوئی ماحول بنے گا اور ہم خیر کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس کی وضاحت کر دیجیے. جنت میں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ہاں جی، کوئی پابندی نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ پابندی تو دنیا میں ہیں، بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حرام کے قریب بھی نہ جانا، ایسے ہی ہے نا. لیکن جنت میں کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی. اچھا جی، پیٹ بھر گیا، اب اور کھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ پھٹے گا پیٹ. ایسے ہی ہے نا بیٹا، یہ ہاسپٹل جانا پڑے گا. تو ایک پابندی آ گئی نا، اتنا کھا سکتے ہو. جنت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہاں واش روم کے ایشوز نہیں ہوں گے. حدیث شریف میں پتہ ہے نا، پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوشبو بھری ڈکار آئے گی اور سب ہضم ہو جائے گا الحمدللہ. اچھا، کبھی ایسا نہیں ہوگا بھائی کینو کھانے کا دل چاہ رہے، کینو کا سیزن ہی نہیں ہے، یا تو کسی نے رکھا ہوا تھا اسٹوریج میں وہاں سے آئے گا، ورنہ بھائی ابھی فصل ہی نہیں، ابھی تو فصل کا ٹائم ہی نہیں، ابھی تو پھل کا ٹائم ہی نہیں. جنت پہ ایسی بھی کوئی پابندی نہیں. اور دنیا میں چند پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اللہ جنت پہ عطا بھی فرما دے گا. مثلا شراب دنیا میں حرام ہے بھی گندی شراب یہاں کی، مگر جب وہاں پیے گا تو وہ پاکیزہ ہوگی. ایسے ہی ہے نا، مردوں کو گولڈ پہننے کو منع کیا گیا، سونا گولڈ پہننے کو منع کیا گیا، اللہ کہتا ہے سونے کے کنگن بھی دوں گا. ایسا ہی ہے نا. دنیا میں مردوں کو کہا کہ ریشم استعمال نہیں کر سکتے، پیور سلک، خالص ریشم مردوں کو پہننا منع ہے، اللہ کہتا ہے جنت میں دوں گا. سبحان اللہ. تو ادھر پابندیاں جو اختیار کر لے گا، جنت میں وہ آزاد ہی آزاد ہوگا. تو کوئی کھانا پینا
اور موسم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، پیٹ بھر گیا، ایسی کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تبھی قرآن میں کہ ہنی خوب مزے سے کھاؤ اور پیو. اللہ ہم سب کو وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ متقین جنت میں صف بصف تختوں پر بیٹھے ہوں گے تو صف میں کیوں ہوں گے؟ صف میں کیوں ہوں گے؟ ماشاءاللہ. آپ تینوں بیٹھے ہوئے نا ابھی؟ جی. اگر ایک کو میں یوں بٹھا دوں، ایک کو یوں بٹھا دوں، ایک کو ویسے بٹھا دوں، کیسا لگے گا؟ اور میں آپ سے بات بھی کرنا چاہوں تو عجیب لگے گا نا بھائی. تو جب مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو ترتیب سے ایسے بٹھاتے ہیں. کبھی کلاس روم ہوتا ہے ترتیب سے بٹھاتے ہیں. کبھی دوست آپس میں سب بات چیت کرنا چاہتے تو ایک کا منہ شمال میں، ایک کا جنوب میں، ایک کا مشرق میں، ایک مغرب میں ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ ان کی محفلوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تکیے لگے ہوں گے، گاؤ تکیے آج ہم سمجھتے ہیں نا، اور تخت وہ شاہانہ تخت بھی ہوں گے اور سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. آج تو ابھی آمنے سامنے کی بات ہے نا، اگلی نشست میں بات کریں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی. ابھی آمنے سامنے بیٹھنے کی بات ہے نا، کل بات آئے گی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. وہ گلاسز کی چھینا جھپٹی بھی ہوگی، ہاں چھلکتے جام بھی ہوں گے اور چھین رہے ہوں گے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے. کوسچن آنسرز ہو رہے ہوں گے، دنیا میں یہ ہوا وہ ہوا اس پر کلام ہو رہا ہوگا. تو یہ تو تبھی ہوگا نا جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ہو. یہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی اگلے پروگرام میں. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. بات تو جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے حوالے سے تھی. اصل بات تو ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے جو شوق دلایا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوق دلایا ہے اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہم میں جنت کا شوق اور بڑھے اور اس کے حصول کی کوشش اور محنت اور دعا بھی ہم کرتے رہیں. الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ضمن میں قرآنی معلومات کا نقطہ نوٹ کیجیے گا. احادیث مبارکہ میں فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرے بس جنت میں داخلے میں صرف موت کی رکاوٹ ہے، جنت میں ہوگا. یہ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف. جو باتیں آ چکی ہیں تفصیل سے تشریح میں ان کی بلکہ ان کا خلاصہ اور ریکیپ آخر میں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں آؤٹ لائن ہوتی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ریکیپ. کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے حوالے سے اہل جنت کو جنت میں خوب مزے سے کھانے پینے کے لیے کہا جائے گا ان نیک اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان پہلے ذکر آ چکا ہے. آخری نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی کہ جنت میں کم درجے والی اولاد کو اونچا درجہ عطا کر کے انہیں ان کے والدین کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. البتہ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو. اور دیگر مقامات پر قرآن حکیم میں نیک اعمال کا تذکرہ بھی آتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی ماشاءاللہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں؟ ایمان اور نیک اعمال کا ذکر بار بار قرآن میں ساتھ ساتھ آتا ہے. اگلا بیان بلکہ اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ بنا رہے ہیں، مسلمان بنا رہے کہ نہیں؟ ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں، ہم اکانومسٹ بنائیں، ہم پولیٹیشین بنائیں، سب کریں، لیکن ہم مسلمان ڈاکٹر تو بنائیں، مسلمان انجینئر تو بنائیں، مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو بنائیں، مسلمان MBA تو بنائیں، مسلمان پولیٹیشین تو بنائیں، مسلمان سائنٹسٹ تو بنائیں، مسلمان تاجر تو بنائیں. ادھر بھی بہتر ہوگا معاملہ. اور جب وہ واقعتاً اولاد مسلمان واقعتاً ہوگی تو ہمارا میٹر بھی ڈاؤن رہے گا، صدقہ جاریہ بنے گی اولاد ہمارے لیے انشاءاللہ. آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم جنت میں اپنے والدین اور اولاد کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ تنہائی میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے اپنے پیاروں کے لیے کتنی مرتبہ جنت کی دعا کی؟ ہمیں بڑی محبت ہے نا اپنے پیاروں سے، تو جن سے پیار ہے وہ جنت میں نہ ہوں، کیسی عجیب سی بات. اور ہم نہ ہو خدا نہ خواستہ، کتنی عجیب بات ہے. اور واقعی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، واقعی ایک دوسرے سے مخلص ہیں، واقعی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو کل جنت ہمیں انہیں سب کو ملے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ دعا کی ہے؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، پتہ یہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے سیریس ہیں جنت کے بارے میں اور ہم کتنے سنسیئر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ النساء کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں اہل ایمان کو قتال پر ابھارنے کی تلقین کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ نساء آیت نمبر
84 اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو ابھاریے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے۔ درست جواب سورہ نساء آیت نمبر ہے 84۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے؟ سورہ نساء آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسی کے وقت ہوا پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، اور وہ تمام لوگ جو مختلف اعتبارات سے اس پروگرام کے لیے تعاون کرتے ہیں، ان سب کو اور تمام مسلمانوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے، حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو